ان کے پیسے جو ہیں وہ میاں صاحب کو واپس کیے جائیں، چاول، گنا، ساگ. یہ کون ہوتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دینے والے؟ ان کے زیر نگرانی 2 امریکن کمپنیز سے سروے کروائے گئے، ہمیں 35 نگینے دیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. میری اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری یہ معروضات پسند ہیں تو براہ کرم یوٹیوب اور فیس بک دونوں جگہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں. سر، میاں صاحب کی ضبط شدہ جو جائیدادیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کو واپس کرنے کا فیصلہ آ گیا ہے. انصاف مل رہا ہے نا میاں صاحب کو، انصاف مل رہا ہے. یہ کہنا اتنی لمبی چوڑی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ میاں صاحب کو ہمیشہ بر وقت انصاف ملتا ہے، اور میاں صاحب کو وہ والا انصاف ملتا ہے ہمیشہ جو ملتا ہوا نظر بھی آتا ہے. کہتے ہیں نا انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو میاں صاحب والا جو انصاف ہے وہ ہمیشہ نظر بھی آتا ہے. ابھی تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو مزید انصاف ملنا چاہیے، اور گمان کیا جا سکتا ہے کہ محمد بشیر صاحب جو ریٹائرمنٹ کی تاریخ جن کی آ چکی ہے، لیکن وہ گھر جانے سے پہلے نواز شریف صاحب کو مزید انصاف دیں گے. ابھی تو انہوں نے گاڑیاں اور جو اراضی ہے وہ انہوں نے واپس کی ہے نا کہ جی میاں صاحب کے حوالے کر دی جائے. تو اگلی پیشی پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی لندن سے پاکستان اور پاکستان سے لندن جتنے بھی چکر لگے ہیں میاں صاحب کے، بیماری والے، بیماری کے بعد والے، ان کا کرایہ بھی دیا جائے میاں صاحب کو. پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اس دوران جتنی دیر یہ زمین جو ہے حکومت کے قبضے میں تھی، پتہ نہیں تھی بھی تھی یا نہیں بھی تھی، پتہ نہیں کیا تھی، بہرحال اگر حکومت کے قبضے میں تھی تو ان زمینوں پہ جتنا بھی اجناس ہوئی ہیں، جتنی بھی، ان کے پیسے جو ہیں وہ میاں صاحب کو واپس کیے جائیں. چاول، گنا، ساگ، یا چاول، گنا، ساگ واپس کیا جائے یا اس کے پیسے واپس کیے جائیں. پھر انصاف یہاں تک بھی جا سکتا ہے میاں صاحب کے لیے کہ جناب علی کہ میاں صاحب نے جتنی کالز کی ہیں شہباز شریف صاحب کو ان 16 مہینوں کے دوران جب وہ وزیر اعظم تھے، جب وہ وہاں بیٹھ کے مہنگائی پہ رویا کرتے تھے نواز شریف صاحب، تو رو رو کے اپنے بھائی کو فون کیا کرتے تھے. تو جو کالز کیے ہیں ان کالز کا جو ایزی لوڈ پہ پیسے لگے ہیں وہ بھی میاں صاحب کو واپس کیے جائیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے جناب علی کہ جناب یہ جو کاریں یہاں پہ کھڑی رہی ہیں، یہ کاریں اگر میاں صاحب اتنی عرصے میں اگر اوبر پہ ڈال دیتے تو جو آمدن ہونی تھی وہ آمدن بھی میاں صاحب کو واپس کی جائے. اس سے زیادہ بھی انصاف مل سکتا ہے وہ یہ کہ اگر میاں صاحب لندن والے گھر میں تھے تو ان کے کرائے بھی میاں صاحب کو واپس کیے جائیں. نہیں سر، وہ تو ان کی ذاتی جائیدادیں ہیں، محلات. نہیں ایک بریک لگاؤ. وہ کبھی ذاتی بن جاتی ہیں، کبھی وہ دوسروں کی بن جاتی ہیں. اٹھایا مطلب پاکستان، دنیا میں کیا پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف ہم پھر 2 دن بعد الحمدللہ یہ وہ بھی سنتے ہیں. تو ابھی تک تو یہ چلو مان لیا، فرض کرو کہ میاں صاحب کے اپنے محلات ہیں لندن میں، ٹھیک ہے، چلو یہ مان کے چلتے ہیں. تو عدالت میں یہ ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے کہ حضور والا اگر وہی جو محلات ہیں وہ ہم اگر کرائے پہ دے دیتے اتنے عرصے کے دوران، تو جو کرائے سے آمدن ہونی تھی وہ بھی میاں صاحب کو واپس کی جائے. تو میاں صاحب کو انشاءاللہ پورا انصاف ملے. سر ویسے آپ کا ویلاگ سننے کے بعد میاں صاحب نے کہنا ہے تھا 6.5 انچ نہیں کرو مشیر نو فون. ایسے نون لیگ کے جو لیڈران ہیں ان کا ٹون ٹیمپو بڑا عجیب نہیں ہے، بڑا تحکمانہ ہے. اچھا وہ چھپائے بھی نہیں چھپ رہا. وہ دیکھو نا کہ اب آپ ذرا غور کرو کہ خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ کے بیان دیکھ لو. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کو ایک پیغام ملا ہے کہ آپ ذرا وزیر اعظم کے طور پہ بیہیو کرنا کم کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن اب ان کی جگہ ان کے رفقا کار جو ہیں نا، محترم مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کہا میرے رفقا کار، تو جو ان کے رفقا کار ہیں نا انہوں نے اب وزیر اعظم کے طور پہ زیادہ بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے. اب رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کے بیان دیکھیں نا ذرا، کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا، ڈونٹ یو وری؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دینے والے؟ بھئی آپ تو حکومت نہیں ہو، آپ تو نگران حکومت بھی نہیں ہو بقول آپ کے.
آپ کون ہوتے ہو کسی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے والے یا نہ دینے والے؟ آپ پورے یقین کے ساتھ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے؟ پھر کیسے دیں گے بتائیں نا ذرا، یہ کیسے دیں گے؟ اچھا پھر وہ جو ان کا بیان آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ جناب علی وہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ہم نواز شریف صاحب کو کسی ضمنی الیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے، سب کچھ پہلے کلیئر کروایا جائے گا پھر جنرل الیکشن میں ہی منتخب کروایا جائے گا، ٹھیک ہے، اتھراک، بالکل اتھراک۔ تو یہ سارے جو احکامات ہیں یہ تو نگران بھی نہیں دے پا رہے، نگران حکومت بھی نہیں دے پا رہی، یہ تو نگرانوں سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے۔ تو اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ درخت کا پتہ بھی جو ہے اس وقت ہل رہا ہے تو وہ نون لیگ کی مرضی سے ہل رہا ہے۔ سر آپ کے پاس آج بڑی خبریں ہیں تو ایک ایک کر کے ذرا۔ نہیں میرے پاس کوئی ٹوکرا ہے خبروں کا؟ سر آپ کے پاس خبریں جو ہے نا وہ نون لیگ کے لیے زیادہ خوش کن نہیں ہے۔ آج کی تازہ ترین خبر، آج اس کا رزلٹ آیا، نون لیگ نے شاید ایک آج آیا اور ایک کل آ گیا تھا، اس کے بعد نئی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنانا شروع کر دیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ دانیال عزیز صاحب، ٹھیک ہے، ان کے زیر نگرانی 2 امریکن کمپنیز سے سروے کروائے گئے ہیں۔ یہ سروے بڑے عجیب و غریب تھے، یہ جنرل پبلک سے جنرل سوال نہیں پوچھے گئے تھے، یہ کانسٹیچوئنسی بیسڈ سروے تھے۔ اچھا، یہ ہلکا ٹو ہلکا سروے تھے، اور وہاں پہ لوگوں سے یہ نہیں پوچھا گیا تھا آپ کس کو ووٹ دیں گے، نہیں، یہ بالکل مختلف نوعیت کے دونوں سروے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو امریکن کمپنیز نے کیے ہیں۔ اس میں لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ اگر نون لیگ کے یہ 3 امیدوار ہوں، اور یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ بھی ان کے نام بھی شامل کیے گئے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کے ان امیدواروں کو توڑ کے نون لیگ میں شامل کروا دیا جائے تو یہ 3 امیدوار بنتے ہیں نون لیگ کے، صحیح، تو آپ پھر کس کو ووٹ دیں گے؟ تو وہ جو سارے پاکستان سے ملا جلا کے اپنی مرضی کے جو 3 مضبوط ترین امیدوار دیے گئے ہیں، ان کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ بھی مطلب نون لیگ کی قیادت کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے مطابق بھی پورے ملک سے، یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار توڑ کر بھی اگر شامل کر دیے جائیں، ساری جماعتوں کے امیدوار اگر نون لیگ میں شامل کر کے جو سوالات کیے گئے ہیں، اس کے مطابق پورے پاکستان سے نون لیگ 30 سیٹیں جیت سکتی ہے میکسیمم۔ اچھا، اور یہ انہوں نے بلو مارک کیا ہے، اس کو پتہ نہیں بلو مارک سے ٹیکنیکلی کیا مراد ہے، ایک گرین مارک تھا ایک بلو مارک تھا۔ گرین مارک شاید یہ تھا کہ وہ شارٹ سیٹیں جیت رہے ہیں، تو بلو مارک تھا کہ پھر جیتنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں غالباً، ہاں ابھی ہیں 30 سیٹیں، ان میں سے 22 سیٹیں پنجاب سے ہیں۔ اچھا، یہ نون لیگ۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا بھائی جان تحریک استحکام، کیا نام ہے اس پارٹی کا؟ پاکستان تحریک استحکام، کیا استحکام تحریک پاکستان، سر کچھ ہے، تحریک استحکام پاکستان پارٹی، پتہ نہیں کیا۔ وہ میں نے جب بنی تھی اس وقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ کسی قیمت پہ نہیں ملیں گے۔ اگر یہ کوئی خوش گمانی کا شکار ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ان کو ووٹ دے دے گا تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر اگر گن پوائنٹ پر بھی ووٹ دے گا نا تو وہ نون لیگ کو ووٹ دے سکتا ہے، وہ تحریک استحکام پاکستان تحریک اس کو ووٹ نہیں دے گا۔ جی بالکل آپ نے کہا، اور یار ان کے ساتھ تو ان کو پی ٹی آئی کا خون نظر آتا ہے نا اس پارٹی پہ، اس کو وہ کیوں ووٹ دیں گے؟ تو بڑے جو طاقتور حلقے ہیں اس وقت ان کو میری یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن محترم میاں محمد نواز شریف صاحب سیاسی ذہن کے بندے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، انہوں نے اب یہ سروے سامنے آنے کے بعد یہ شرط رکھ دی ہے کہ جناب والا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی تحریک استحکام سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کو اگر ہمارے ساتھ ملانا ہے تو یہ شیر کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے۔ اور ویسے میاں محمد نواز شریف صاحب کی خدمت میں بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر وہ شیر کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے
تو بات وہیں کی وہیں ہے، کان ادھر سے پکڑ لیں کان ادھر سے پکڑ لیں، ان کو عوام کی نفرت کا اور عوام کے غیظ و غضب کا اسی طرح نشانہ بننا پڑے گا. اگر وہ اپنے کسی نئے انتخابی نشان مٹکے پہ لڑ لیں یا وہ شیر پہ لڑ لیں یا کسی بھی انتخابی نشان پہ لڑ لیں، ان کو ووٹ پی ٹی آئی کا ووٹ پڑنے کا نہیں ہے. اب ایک اور آپ کو خبر دے دوں کہ اس کے بعد پھر کھیلن کو مانگے چاند. ٹھیک ہے، نون لیگ کی قیادت نے مطالبہ کیا ہے کہ جی ہمیں 35 نگینے دیے جائیں، الیکٹیبلز دیے جائیں. یس 35 نگینے دیے جائیں. یہ سروے رپورٹ سامنے آنے کے بعد 35 آپ ڈال بھی لیں تو کتنے ہو جائیں تو بھی کتنے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جو شور شارٹ جو آزاد جیت سکتے ہیں، جو کسی بھی قیمت پہ، چاہے وہ پی ٹی آئی، وہ بھی جو بھی جنہوں نے اعلان نہیں کیا، جو پی ٹی آئی میں بھی ہیں، جو مختلف، جو اس میں آپ کی اطلاع کے لیے ان 35 نگینوں میں جو ان کے اتحادی ہیں ان کی پارٹیوں کے لوگ بھی شامل ہیں. کاف لیگ نہ کاف لیگ تو بعد میں آتی ہے، جو شجاعت صاحب والی کاف لیگ ہے وہ تو بعد میں آتی ہے. جے یو آئی کے لوگ شامل ہیں. اس لیے جے یو آئی نے فی الحال الیکشن مل کے لڑنے سے انکار کر دیا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد کی شکل میں نہیں لڑیں گے. 2 یا 3 جماعتوں نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے، جیسے کاف لیگ ہے. کاف لیگ نے اس بات پہ وہ رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بجائے شیر کے نشان پر بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن سر استحکام پارٹی لڑ لے گی، جو ہے وہ پاکستان تحریک استحکام پاکستان وہ لڑ لے گی، وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ان کی قربت کا عالم یہ ہے، وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. جی میرے نلائق بندے نو پتہ ہے تو انہوں نے نہیں پتا کہ سانو ووٹ شوٹ کوئی نہیں ملنا. انہوں نے 2 جلسے کر کے دیکھ لیے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہو گیا. ان کو بھی پتہ ہے کہ ووٹ شوٹ کوئی نہیں ملنا. وہ جس امید پہ بیٹھے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ کوئی ہمارے کوئی اوپر سے اترے گا، منو سلوا اترے گا اور وہ ہمارے جو بیلٹ باکسز ہیں وہ بھر جائیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہونے کا. اس لیے اس وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح وہ نون لیگ کی ہر قیمت پہ قربت چاہتے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ لوگ جو کبھی ان لوگوں کو عمران خان کی اے ٹی ایم کہا کرتے تھے، آج یہی لوگ ان لوگوں کی اے ٹی ایم بنے ہوئے ہیں. نون لیگ کا میڈیا سیل پورے کا پورا جو ہے وہ لاہور کے جو استحکام پاکستان کے لیڈر ہیں وہ چلا رہے ہیں. سارے اخراجات وہ دے رہے ہیں. صحیح. ایسا ڈالر ان کا پھر اوپر چلا گیا. دیکھو اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ یہ کوئی سیاسی لوگ تو ہیں نہیں ہیں جو اس وقت آپ کو عہدوں پہ براجمان نظر آ رہے ہیں. اگر یہ پولیٹیکل مائنڈڈ لوگ ہوتے تو یہ کم از کم اگر ٹیکہ لگاتے تو ٹیکے کی شدت جو ہے وہ محسوس نہ ہونے دیتے. وہ یہ کہتے وہ دیکھو چڑیا اور بچے کو ٹیکہ لگا دیتے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ ٹیکنیک بھی نہیں کرنی آ رہی. ان کو لوگوں کو تسلی بھی نہیں دینی آ رہی. وہ مریض کو تسلی نہیں دے پا رہے کہ تم قابل یہ، بلکہ وہ مریض کو تسلی دینے سے مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ مریض کے پاس ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں نا سرجری کرنے سے پہلے، آپریشن کرنے سے پہلے جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ مریض کے سرانے چلے جاتے ہیں، بالکل تیار ہو جاتے ہیں سرجری کرنے کے لیے، اور کہتا ہے کہ یعقوب ہمت کر، شاباش، ڈر نہ. اچھا تیرا پہلا آپریشن ہے نا اس لیے ڈر رہا ہے، ڈرنا، ڈرنے والی کوئی بات نہیں. تو مریض کہتا ہے جی میرا نام یعقوب نہیں ہے. کہتا میرا نام یعقوب ہے، میرا پہلا آپریشن ہے یہ. تو اصل میں ان کا پہلا آپریشن ہے، ان سرجنز کا یہ پہلا آپریشن ہے. ان کے ہاتھ یہ پہلی دفعہ مریض لگا ہے تو یہ جو مرضی کرتے پھریں. ان کو اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ جو انہوں نے قیمتیں 2 مہینے بعد بڑھانی ہوتی ہیں وہ 2 مہینے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. سر ایک اور خبر تھی آپ کے پاس، بڑی خبر، وہ آپ گول کر گئے. کون سی؟ سر آپ مرواؤ گے مجھے. کون سی؟ تم سے میں نے پہلے بتائی ہے، ذکر کیا. موسم آ گیا سر، سٹرس کا موسم آ گیا. یار تم دونوں طرح جس خاتون لیڈر کے آج اور کل زبردستی خبریں چلوائی گئی ہیں، لیڈر تو نہیں ہے وہ، جس خاتون کے بارے میں خبریں چلوائی گئی ہیں، کرپشن کے قصے شائع کروائے جا رہے ہیں، نشر کروائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں خبر یہ ہے
کہ وہ یورپ کے ایک ملک کی نیشنلٹی خرید کے بڑے اطمینان سے ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی ہیں. اچھا. ہاں جی. اور وہ اگر تم کوئی لنک پوچھو گے, کوئی کلو پوچھو گے, کوئی تھوڑا سا اگر اشارہ مانگو گے اس مخبری کا کہ کون سا ملک ہے جہاں پہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس کے بعد ویسے رہ ہی کچھ نہیں جاتا. وہ کھانے والی چیز ہے, ایک پھل ہے. ویسے بہت ہے بہت ہے سر. اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات بھائی جان یہ ہے کہ جب ہمیں چلنا نہیں آتا تھا تو لوگ ہمیں گرنے نہیں دیتے تھے. آج ہمیں چلنا آتا ہے تو ہر کوئی گرانے پہ لگا ہوا. واہ کیا بات. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.